آپ بھی بڑے پیار والے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے پریشان ہیں. بیٹے موبائل تو میرے کو بھی ہے, اب سارے نکال لیں گے تو مشکل نہیں ہو جائے گی. اللہ آپ کو برکت دے. اب بات سنیں, اللہ آپ کو, میں نے کہا کوئی مطلب, میں چھوٹا سا آدمی ہوں, بات کرنے آیا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب سے, خطیب صاحب سے اور علامہ صاحب سے زیادہ نبی پاک کی نعت کا ادب ہے. تو کوئی بھی آئے, میں آؤں یا کوئی بھی آئے, نعت شریف ہو رہی ہے اطمینان سے سنیں. میں بڑی دیر سے میری خواہش ہے کہ ہم ان چکروں سے نکل آیا. اب فوٹو کے بعد بھی زندگی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی سوچنا شروع کرے, اور اطمینان, پیار, ہماری سنجیدگی بتائے گی کہ ہم ایک سنجیدہ دینی ماحول کے. ایک ہوتا ہے سیاسی جلسہ, اس میں آپ اٹھیں بیٹھیں آئیں جائیں, فوٹو بنائیں, لائیو چلائیں, جو مرضی ہے کریں. ایک ہوتا ہے دینی جلسہ, اس میں تو سب سے زیادہ ضرورت ادب کی ہوتی, احترام کی ہوتی. اس میں تو انسان کو نہایت توجہ رکھنی چاہیے اللہ رسول کی بات پر, اور اس میں آپ نے شخصیت نہیں دیکھنی. میں بات کر رہا ہوں, کوئی نعت شریف والا بات کر رہا ہو, نقیب صاحب حضور کی تعریف, کوئی بھی حضور کی تعریف کر رہا ہے, اس کا احترام ہے. وہ بندے کا نہیں, وہ حضور کی صفت و ثنا کا احترام ہے. آپ مہربانی فرمائے, مجھے میں انشراح صدر سے, اطمینان سے اور بڑا دل کی گہرائی سے کہتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے میرے آنے پہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو. مجھے اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کہ سیاستہ میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پہ کھڑے ہو, وہ بندہ جہنمی ہے. تو نفس کی یہ خواہش پالنا کہ میں آؤں تو جناب دنیا کھڑی ہو جائے. ان سے اب سنجیدگی, اچھا طریقہ, خوبصورت. بہت ساری محفلوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے, اور میں چاہتا بھی ہوں کہ سب سے مل لوں, لیکن دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بعض اوقات انتظامی معاملات ہوتے ہیں, دوستوں کا خیال ہوتا ہے, انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے, لوگ زیادہ ہیں تو یہ منتشر ہو جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا, کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے, یہ نہیں پوچھتے. وہ تو پوچھتے نا کتنے پہنچے. یہ پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کہ نہیں نکلے, وہ تو پوچھتے ہیں کہ تم پہنچے کتنے ہو. اب چونکہ آگے جانا ہوتا ہے تو اس لیے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے. باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا, اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی. میں سچ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا, بے لوس لوگ آئے ہیں, اور بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں, جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی, کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. تو مجھے تو پتہ ہے نا, جو رب و رسول کی رضا کے لیے تکلیف سہتا ہے اسے اللہ اجر کتنا آتا ہے. آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں, کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضل ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے, آپ کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے. دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے. جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی, اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی, وہ بے چین رہتا ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہوں, تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے, ہم کیوں کر رہے ہیں. بہت ساری دولت کمانے والے لوگ کہہ رہے بیٹے آپ بیٹھ جائیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ سے ملیں گے بعد, لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا. اللہ آپ کو برکت. میرے بھائی, انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے, وقت گزارتا ہے, چلا جاتا ہے, کیا مقصد, جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا, پھر وہ تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے, رزق دینے والا کون ہے, عطا کرنے والا کون ہے, میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے, وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا. وہ ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے. اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی, اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیا. رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ,
یہ تمہیں رب کی طرف یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں گے، یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دے، کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا۔ یہ محبوب داعیے اللہ وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کر دیا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی۔ رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا، میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا، اس کی معرفت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ؟ جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، جس کا رستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ؟ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں۔ آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دیا، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا۔ اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کریں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائیں، یہ آپ کو طاقتور کرے گی۔ آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے۔ آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہیں، سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے۔
یہ یاد کر لیں آپ۔ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت، تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے، کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے، کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں، کیوں کمزور پڑیں، کیوں کچی باتیں کریں؟ جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے، پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا؟ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا، اسی لیے تو پکے ہوتے تھے، کچے مکان میں سکون سے سوتے تھے، ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی، اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائیں، گاڑی کے آگے پیچھے بھاگیں، یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اوئے ہو کیا بات ہے، کیا آنا جانا ہے۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذرا رکیے گا، 2 کلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا، میں نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے کیا فائدہ، اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی ذخیرہ آخرت ہو جائے، میری کوئی بات مانے تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے، استقبال کرو، نعرے لگاؤ آگے پیچھے، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو نفس کی تسکین ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تسلی دینی ہے، میری بڑی شان ہے بھئی، یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت معافی ہو جائے گی۔ یہاں تھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے؟ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو بندے بڑے نعرے شارے لگا رہے تھے، اونٹنی کے آگے پیچھے بھاگتے، بلے بلے کرتے، وہ بھی بڑا راضی تھا۔ اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے، لوگ گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، نفس کو تسکین ہے، وہ بھی ذرا ہولے ہولے چل رہی تھی اونٹنی۔ تو اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہلول ڈالا، وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے ہلکا ہلکا، دیکھتے اور ہنستے، زمین پہ بیٹھے ہیں، چٹائی بھی کوئی نہیں، کچی زمین، اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، سادہ لباس، اور بڑے مطمئن اطمینان سے، پریشان ہو کے نہیں کہ ہو دیکھو دی کتنی شان ہے، ایسے نہیں، بڑے اطمینان سے ہنس رہے ہیں۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو وہ کہنے لگا یہ بابا کا ہنسنا کو معنی خیز ہے، یہ سادہ نہیں ہنسنا، اس کے اندر کوئی حکمت ہے۔ اونٹ سے اتر کے گیا، مجمع کو کھڑا کر جا کے کہنے لگا حضرت ہنستے کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی ہے۔ کہ جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان لوگوں کے نعروں پہ ہنس رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے، تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں۔ دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، اور جو کیتا سو کھانا۔ ختم ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑی دیر کے بعد۔ ہارون رشید کے دل پہ چوٹ لگی، سیانا بندہ کا سمجھ گیا، لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو، مالدار کو، بادشاہ کو، بڑے آدمی کو ایک خمار تو ہوتا ہے نا، میں خوش ہے ہوں، وہ جاتا بھی نہیں۔ پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے، میرے لیے کو حکم ہو تو بتائیے گا۔ حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے، اب ہنسنا اور معنی خیز تھا۔ کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا، تیرا رب کون ہے تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، جاؤ میرا رب مجھے دے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کچے نہ پڑو مسلمانوں، کمزور باتیں نہ کرو، دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو، نہ کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھو، اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا،
اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا، کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو؟ کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو، کبھی کمزور نہ پڑے، اپنی زندگی میں یقین کامل، اطمینان، رب رسول کے وعدوں پر یقین۔ ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے، کہتے پریشانی بڑی ہے۔ پریشانی اور مومن، پریشانی اور نبی پاک کا غلام۔ پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑا تھا، تو ختم ہو گئی۔ پریشانیاں کدھر سے آ گئی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا، انزائٹی، وہ چھوڑ یار، یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی۔ اور صحابہ کرام بڑے مضبوط، دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی۔ عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے، اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو، کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون تھی، آ کے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اور درجنوں اور بیسیوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا، اس نے عرض کی، محبوب نے بس لعاب دہن لگائے، اللہ نے شفا دے دی۔ یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا۔ یہاں سے تو جو گزر گیا ہے، ان کے تو نام میں شفا ہے، ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے، ان کے تو تذکرہ نور میں شفا۔ یا رسول اللہ دعا کر دے، حضور ہمیشہ دعا کرتے، لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر۔ ادھر دیکھو میری طرف، بات کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرو۔ ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے۔ بے حوصلہ وہ ایک ساتھ ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا تو ضروری ہے، کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، سب دعا کریں گے، اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو، لہذا آپ کو اس معاملے میں زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب رب چاہے، جس وقت چاہے، اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو، لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا غالب آئے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا۔ تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دے۔ فرمایا اگر تو صبر کرے نا، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو، یا تو شفا لے لو یا جنت۔ سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کبھی گوڈے کی درد ہو رہی ہے تو شفا کے جنت، تو ڈھیر سارے بندے کہنا ہے سائیں ہے گوڈے دا کچھ کرو نا۔ کمزوری ہے یہ ضعف ہے، اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ طاقتور قسم کے نظریات ہو، تکلیفیں آئی جاتی ہیں، زندگی کے ساتھ ہی سارا کچھ چلتا ہے۔ تو خاتون سے حضور نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو شفا، اور اگر تو کہے تو میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، پورا پکے نظریات کے لوگ تھے نا، فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ کیا معنی ہے بات کا؟ حضور میں کر لوں گی مرگی کے ساتھ گزارا، تھوڑا سا وقت ہے گزر جائے گا، آپ دعا فرمائے اللہ جنت دے۔ حضور نے دعا کر دی، اللہ اسے جنت عطا کر دے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے، عورت ہوں حیا مانے۔ محبوب نے دعا کر دی، جتنی بھی مرگی ہوتی تھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا۔ صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں، باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا، اس بوڑھی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کچے نہ پڑے میرے عزیز، ذہنی طور پر آپ یقین کریں ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کیوں ہے؟ اور پیر
धागे वाले अल्लाह खैर करे सुबह 9 बजे तो डीगर तक तवीज़ लिख दें। पीरों का काम तो तबलीग करना है, तालीम देना है, कुरान हदीस पढ़ाना है। आप तवीज़ धागा कर रहे हैं, करें, नाजायज नहीं, लेकिन जो लोग लोगों को कमजोर करते हैं, जिन्हें मुंडियां दा काम करन नूं दिल नहीं करता, सारियां नूं काला जादू हो गया। वो काम कर कोई मेरे भाई, मेहरबानी कर, बाहर निकल, जद्दोजहद कर। जादू किधर से आ गया? जादू इतना ही फारग है तेरे पास ही आ गया। कोई काम करें, कोई हिम्मत करें, जद्दोजहद करें। कमजोर ज़ोफ एतिकादी, पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने कहा तेनू किसी ने कुछ कीता है। और पीर साहब अल्लाह से डरो, ये बेचारा सारा दिन बदगुमान रहेगा, किस किस के बारे में बुरा सोचेगा, किस शख्स से नफरत करेगा, क्या क्या इसके ज़हन में आए। इतना आपने इसके ज़हन को बदगुमान कर ले। डरो अल्लाह से। मुसलमान कभी ज़ौफ एतिकादी का शिकार नहीं होता। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं जी मुझे बंदिश कर दी है किसी ने। आप में से जो मेरी तरह कम पढ़ा लिखा आदमी है वो भी अपने दिल पे हाथ रख के बताए, इधर देखे मेरी तरफ। ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क मेरे घर में भेजा था, किसी ने रास्ते में रोक लिया। जल्दी बताओ, हो सकता है? तो ये बंदिश क्या बला होती है? बेबरकती हो जाती है, नजर लग जाती है। यहां तक तो मसला ठीक है, ये क्या बात हुई? अल्लाह ने भेजा था और बंदे ने रास्ते में। वो कोई खुदा का खौफ करो, किस तरह की बातें करते हो? मोमिन की ये बात होती है? अल्लाह के बंदे इस तरह सोचते हैं। कोई ज़ौफ एतिकादी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। 313 का लश्कर, 1000 से मुकाबला, ना जिरहे, ना तलवारें, ना घोड़े, ना सामाने ज़हर व ज़रब। या रसूलल्लाह करना क्या है? फरमाया रब का नाम लेके खड़े हो जाओ, अल्लाह फतह अता कर देगा। तुम निकलो मैदान में, लेकिन खुदा का। कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर? सिसकती बिलकती मखलूक पर। तो कहां है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहां है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं? वो कहां अपने बिलों में छुप गए? फलस्तीन के अस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब सिर्फ नमाज रोजे का होना है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मालिक क़यामत के दिन कहेगा मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा मालिक तू खाने पीने से पहनने से पाक है। और अब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो प्यासा तड़प रहा था तो मेरा ही था ना। वो जिन अस्पतालों पे बम बरसते हैं वो कौन है? वो जहां जनाजे पढ़ने को कफन मुयस्सर नहीं, वो कौन है? जब वो पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे हो, इलेक्शन की बातें कर रहे हो? खुदा से डरो। कुछ कभी कभी जट बाट टराई बन के सोचते हो, कभी कभी मुसलमान बन के भी तो सोचो ना। कभी ये भी तो ख्याल करो ना कि हमारी एक जिम्मेदारी बैसियत मुसलमान भी बनती है। मेरे दोस्तों, अपने मजबूत आसाब के साथ, अपनी फिक्री बुलंदियों के साथ, जोलानियों के साथ, आसाब को ताकतवर करके हमारे नबी ने हमें अल्लाह की मारिफत दी है। मजबूत जिंदगी गुजारो, कमजोर ना पड़ो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शख्स तुम्हारा बुरा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की मशीयत का तकाजा ना हो। कमजोर पड़ना छोड़ दें, ताकतवर वक्त गुजारें। मैंने बातें ज्यादा नहीं करनी, बस खत्म करने लगा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा को हुजूर के वादों पर इतना यकीन था। एक दफा मौला अली शेर खुदा अलील हो गए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद सख्त अलील हो। यहाँ तो लोगों को बुखार पूरा चढ़ता नहीं और वसीयतें शुरू हो जाती, पता नहीं मेरा की बनना। ओ भाई छोड़ दे, क्या हो जाएगा? मेरे आपके चले जाने से क्या फर्क पड़ता है दुनिया को? बड़े बड़े चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा।
اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا، اس کا معنی ہی کوئی نہیں۔ پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا۔ اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا، قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا، سب کے بغیر چلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب چلتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علیل ہو گئے، اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا۔ ایک صحابی تیمارداری کو گئے، جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے تھے، صحت کی دعائیں کرنے لگے، عمر کی دعائیں کرنے لگے، تو مولا علی مسکرا پڑے، شدید بیمار ہو، مسکرائے، فرمانے لگے فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کہا جناب صحت اتنی علیل ہے، فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، پھر تم دنیا سے جاؤ گے۔ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، شہادت سے جاؤں گا، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں کے بعد۔ ہم ہر بات میں کمزور ہیں بھائی، آ جاتی ہیں، کون نہیں بیمار آج؟ میں نے بھی 4 گولیاں کھائی ہیں سویرے اٹھتے ہی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤں گا۔ کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی اور کسی کو۔ اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ ہے، اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے، اس کو دماغ پہ سوار کریں گے۔ بیمار، پریشان اور بوڑھا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے، تو یہاں سے بیمار، بوڑھا، غریب نہیں نہ ہوتا، وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے، جیے، جتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزارے، اپنے رب کی معرفت رکھیں۔ رسول پاک علیہ السلام داعیہ اللہ، نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا ہے۔ میں جیسے میں نے کہا تھا میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، موت کا خوف بھی نہیں طاری کرنا، تو کوئی اور ہیں جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے۔ بندہ فاسق و فاجر نہ ہو، اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو، ورنہ یہ جو قبر ہے نا، قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا، یہ قبر نہیں، یہ باغ ہے۔ ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، باغ۔ بہت تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چل، یہ جنت کے باغوں میں سے، اور اتنا سونا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے، یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے۔ تو موت کا خوف بھی نہیں، اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے، لیکن ڈر نہیں، خوف نہیں، کمزور نہیں پڑے۔ یہ جو بہت زیادہ سہنے سے لوگ نظر آتے ہیں نا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں، کبھی کمزور نہ پڑیں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کہ کمزوری ہے۔ تو جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی؟ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئے گی انشاءاللہ تعالی؟ اچھا ہلکا ہلکا ایسے کر رہے ہیں، باقی سارے نہیں ہاں نہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اطمینان قلبی عطا کرے گا ہم سب۔ عورتوں کی نعت کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے، بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے، کسی کو بندوق لے کے منانے کا میں مسئلہ ہی بتانا ہے نا جی۔ اب جو لوگ خود سے ارینج کریں، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت اتنی آواز میں نعت پڑے جو عورتوں کے اندر رہے، وہاں سے باہر اتنی سی بات ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات کی، اس کے اندر رہے۔ اور باقی میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی کنیز انشاءاللہ بات مانے گی، یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح، ہم باقی سارا کچھ منوا لیتے ہیں، کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے، اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیں تو منا، اماں بھی مان جائے گی، بہنیں بھی مان جائیں گی، گھر والے بھی مان جائیں گے، بیٹیاں تو پیار ہی بڑا کرتی ہیں باپ سے، اس لیے یہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم یہ بات مناتے ہی نہیں، لہذا وہ مانتی بھی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ محفل آگے چلے گی جی، اگر چلانی ہے تو نعت شاہ کوئی دعا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے ان دوستوں نے جو اتنا خوبصورت اتنا عظیم بندوبست کیا، بہترین جزا عطا فرما، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی نے دعا کے لیے کہا، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، تندرستی اور عافیت عطا فرما۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نقصان کا احساس وقتی طور پر نہیں ہوتا، وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تھوڑے بہت کسی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس درجے کا آدمی چلا گیا ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت ان کے شامل حال فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے آداب بیان فرما کے دیے۔ زندگی کے اندر جو چیزیں بڑا بندے کو بے سکون کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے بے ادبی۔ آپ والدین کو روز خرچہ دیں، بڑا پیار کریں، لیکن کبھی بے ادبی کر دینا تو وہ ابا کو رات سونے نہیں دیتی۔ وہ کہتا ہے تجھے میری توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ماں اور بیوی کے جھگڑے میں اگر صرف آپ اتنا ہی کہہ دینا کہ اماں تو بھی تو تھوڑا لحاظ کیا کرنا، تھوڑا سمجھا کرنا، جی وہ پہنچ گیا پیغام انشاءاللہ آپ کا، ان تک آواز چلی گئی ہے، وہ انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں، بات سنیں آپ، اللہ جزائے خیر۔ دوستو، کبھی انسان ماں کو کہہ دینا دو چار جملے اس طرح کے کہ ماں کو محسوس ہو کہ آج اس نے میری ساتھ عزت والا رویہ نہیں رکھا، تو اماں بیچاری کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کمائی لٹ گئی ہے ساری، تکلیف میں آ جاتی ہے۔ یعنی پیسے دینا، خرچہ دینا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ایک دن بھی توہین کر دیں تو وہ جملہ بھولتا ہی نہیں۔ جو توہین ہوتی ہے نا، بے ادبی، یہ معاشرے میں بے سکونی پیدا کر دیتی، اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بیوی کئی دفعہ خامن سے کہتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ تو روٹی نہ بھی پکائے گی تو ہوٹل سے کھا لوں گا، اور تو کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو دھوبی سے دھلوا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر، میرے باپ کا احترام کر۔ یعنی بے ادبی بے سکونی پیدا، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی، اور ادب کیا کرتا ہے؟ اماں بیچاری رات کو انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ بیٹی نے نا، بیٹی بیاہ دی تھی، اس نے کوئی 20-25 ہزار روپیہ مانگ لیا تھا۔ اماں کو اب سمجھ تھی کہ بیٹا میرا کمزور ہے، کماتا ہے پر اس کے اپنے بھی بچے ہیں، تو اماں چاہتی بھی ہے بیٹی کی مدد کرنا، پر وہ کیسے کہے بیٹے کو، مالدار بندہ تو ہے نہیں۔ سوچتی رہی، کوشش کرتی رہی، بیٹا رات کو گھر آیا تو اماں بڑی ترتیب سے، مرتب کر کے، سوچ سمجھ کے، جھجک کے، ناپ تول کے جملے بولنے لگی۔ اس نے کہا بیٹا، دل تو میرا نہیں کرتا، تیری آمدن سے، تیرے اخراجات سے، تیری مشقت سے میں بڑی اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تیری بہن کو کچھ تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میرا دل نہیں کر رہا۔ اماں نے بات کی، بیٹا اٹھ کے قریب چلا گیا، اس نے جا کے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس نے کہا ماں میری بات سن، مجھے نہ ڈر ڈر کے نہ کہا کر، مجھے حکم کیا کر۔
اور اماں یہ تو 20-25 ہزار کی بات ہے، جان مال حاضر ہے تیرے لیے۔ آپ یقین کر لیں کہ اماں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا۔ یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں، رات کو 2-3 نمبر ہی ٹانک دیں، ابا جی کے پیروں میں بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، نمبر ٹانکنے کے لیے ابا جی لے آؤ تھوڑا دبا دیں تو ابا کہتا پتر میں کدوں حلوا رہا سا، تو تے تھکے آیا ہے، کیا میرا پتر سو جا کے۔ وہ بات آپ نے 2 جملے کہے، لیکن سویرے نا آپ کا ابا سارے محلے میں جس چوک میں بیٹھے گا یہ بتائے گا کہ میرا پتر بڑا چنگا میں نے کوٹ کے سوندا ہے۔ اب بات کو سمجھیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا بھی ادب کریں تو وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، آپ شیخ الفقہ ہو گئے، تو جس استاد سے آپ نے پرائمری میں پڑھا تھا بے شک اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے، لیکن اگر کبھی وہ آپ کو سائیکل پہ جاتا مل گیا اور آپ بہت بڑی پجاروں میں تھے اور آپ نے پجاروں کو بریک لگائی اور نیچے اتر کے استاد جی کو سلام کیا، تو پھر وہ استاد سائیکل پہ نہیں ہے، پھر تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے عزت والی سواری پہ سوار ہو گیا۔ عزت کرنا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں، عزت کریں، وقار پیدا کریں۔ ہمارے ہاں نا میڈیا نے اور ہم نے خود بھی توہین پرموٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ یعنی رات کو ٹی وی پر جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے نقص بیان کیے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی شکایت ہے تو آپ اسے ضرور منظر عام پہ لائیں، لیکن آپ نے تو بازار گرم کر دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے بھی ایک دوسرے کے خلاف پورا پلان کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے پوچھ لیں، پولیس والے اچھے ہوتے ہیں، پٹواری اچھے ہوتے ہیں، سیاستدان اچھے ہوتے ہیں، چلیں عوام کے بیچ بیٹھ کے تنہائی میں پوچھنا، مولوی ٹھیک ہوتے ہیں، پوچھ لیں آپ پیران عظام کے بارے میں۔ ہم نے گھٹن پیدا کی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کیوں؟ طبیعت نہیں پیار کرنے کی، طبیعت نہیں درگزر کرنے کی، عزت دینے کا مزاج نہیں، توہین کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ سارے برے ہیں، جنگل کا قانون ہے، یہ ہو گیا فلان ہو گیا، اس سے نا تیزی کے ساتھ توہین پرموٹ ہوئی ہے۔ آج جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا، وہ گپ شپ نہیں، وہ اصل میں چگلیوں کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں 4-5 لوگ اور کہیں کہ آج 2-4 گپ شپ کرنی ہے، تو گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ سیاستدان برے ہو گئے، تاجر برے ہو گئے، فلانا، تو بے ادبی پرموٹ ہوئی۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ سارا ہی ادب والا ہے، وہ سارا دین ہی ادب والا۔ اور ادب کو آپ کی عبادت کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی تسبیح کا، آپ کی تلاوت کا، آپ کے صدقے کا، آپ کی خیرات کا ادب محافظ ہے، ادب حفاظت کرتا ہے۔ بولے نہیں جی بڑی مہربانی، بولے نہیں۔ بے ادبی ضائع کر دیتی ہے اعمال کو، اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نا کوشش کرنی ہے کہ غیر ارادی بے ادبی بھی نہ ہو۔ یعنی ارادہ تن تو کرنا بہت بڑا جرم ہے نا، غیر ارادی بھی بے ادبی حکم دیا گیا ہمیں۔ میں قرآن و سنت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے۔ جو آدمی تھوڑا اونچا سنتا ہے وہ مزاجن اونچا بولتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ خود نہیں اسے سن رہا تو سمجھتا ہے شاید دوسرے بھی اونچا ہی سنتے ہوں گے۔ تو یہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور کوئی سوال کرتے تو تھوڑا اونچا بولتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہے لیکن اس کی ذرا گہرائی میں، یعنی کچھ بھی نہیں وہ کرتے، وہ ادب سے بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی غلط جملہ نہیں استعمال کیا۔ پھر غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہمارے ہاں تو لوگ بڑے بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں نا، اور تیزی میں بولتے ہیں تو اللہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ کوئی سخت جملہ نہیں، کوئی بے ادبی والی بات نہیں، کوئی توہین آمیز رویہ نہیں، کوئی بات کرتے ہوئے چہرے کے اوپر کسی قسم کی انہوں نے جو ہے وہ سختی نہیں، ترشروئی نہیں، صرف کیا ہے کہ بولتے ہیں تو تھوڑا اونچا بولتے ہیں، تھوڑا اونچا بولتے ہیں۔